صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم سلطان فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے باہر ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور الحمدللہ ان کا مزار یہاں جامع مسجد فاتح بھی موجود ہے، اور یہ ان کا مزار شریف ہے۔ شام 5 بجے چونکہ مزارات بند ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم باہر سے ہی فاتحہ پڑھیں گے۔ تو بڑی مبارک ہستی ہیں، اور مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے مفتی صاحب جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ان کے لیے بشارت بھی تھی۔ یہ جو قسطنطنیہ کی فتح ہے، یہ یوں کہہ لے کہ دنیا کی تاریخ کے یہ بڑے بڑے واقعات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے بیت المقدس کی فتح جو ہے، جی یہ ایک ہسٹری کے اندر ایک اس کا ایک یعنی یوں کہہ لے کہ میننگ رکھتی ہے کہ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا، پھر دوبارہ اس کے اوپر غیروں کا قبضہ ہوا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اسے فتح کیا۔ تو جیسے بیت المقدس کی فتح تاریخ کی عظیم واقعات میں سے ہے، قسطنطنیہ کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایسا ہے، کیونکہ قسطنطنیہ جو ہے یہ عیسائی دنیا کا یوں کہہ لے کہ اتنا ایک بڑا مقام تھا کہ اسے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ ان کے پاس ہے تب تک دنیا میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت بھی دی تھی کہ جو قسطنطنیہ میں جو فتح کرنے والے ہیں تو وہ دنیا کے بہترین جو ہے وہ لشکر ہوگا، اور ان کا جو امیر ہے وہ بھی دنیا کا بہترین امیر ہوگا، اور اس کے ساتھ ان کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ تو اب یہ جب پورا واقعہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جیسے سب سے پہلے تو صحابہ کرام کے زمانے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو ہے وہ لشکر روانہ فرمائے۔ اس کے بعد بھی ایک نہیں بہت سارے اسلامی خلفاء جو تھے وہ لشکر بھیجتے رہے، اس لالچ میں بھی ہوں گے نا وہ بشارت پانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ یہ بیسیکلی یہ سمندر کی طرف سے بھی گھرا ہوا ہے، تو اسے ان اطراف سے بھی جو ہے وہ قبضہ آنا مشکل تھا، اور جدھر خوشی کا راستہ تھا وہاں پر فوج بڑی مضبوط تھی، قلعہ بڑا شاندار قسم کا تھا۔ تو سلطان فاتح جو ہے جب انہوں نے اس کے لیے پلاننگ کی ہے، ان سے پہلے بھی جو سلطنت عثمانیہ کے خلفاء گزرے انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن فتح نہیں ہو سکا۔ سلطان محمد فاتح نے جو اس کے لیے کوششیں کی تھی نا، وہ کوششوں کی بندہ تفصیل پڑھتا ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان، جذبہ ایمانی، جوش ایمانی، ولولہ ایمانی، ہمت اور مسلمان کا حوصلہ اور اس کی بلند ہمتی، وہ یوں کہہ لیں وہ سب سمٹ کے اگر کسی شخصیت کے اندر جمع ہونا تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میں نے بہت ساری کتابوں میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بھی پڑھی ہے، اور بطور خاص یہاں کی جو فتح کا واقعہ ہے کمال ہے۔ یعنی اس میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سمندر سے گھرا ہوا تھا اور ایک طرف قلعہ تھا، قلعے پر جب حملہ ہوتا تو اوپر سے جو ہے نا وہ آتشی تیر ان کو کہا جاتا تھا کہ آگ والے تیر وہ مارتے تھے، تو جو ڈھال اور جو اس طرح کے نیچے چیزیں تھیں وہ آگ لگ جاتی تھی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اس میں، تو پھر حملہ کرتے تھے، پھر حملہ کرتے۔ اب یہ ہوا کہ جناب حملہ ہی ہم سمندر کی طرف سے کریں، کیونکہ ادھر سے انہوں نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا ہوا تھا سلطنت میں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اب وہاں جدھر سے تصور نہیں تھا نا سمندر کی طرف سے، مسلمان سمندر تک جا نہیں سکتے تھے، راستے کے اندر پہاڑ تھے۔ سلطان فاتح نے کشتیاں تیار کروائی، ان کشتیوں کے نیچے تیل جو ہے وہ ملا گیا، اور وہ جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں کے اوپر تیل ملا گیا، اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر سے جو ہے نا وہ لے جائی گئیں گھسیٹتے ہوئے۔ اچھا، تو یہ دنیا کی تاریخ کا یونیک واقعہ ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چلی، وہ پہاڑوں سے لے کر دوسری طرف گئے، اور دوسری طرف سے جا کے انہوں نے پھر جو ہے وہ حملہ کیا، لیکن قسمت یہ کہ وہ بھی متوجہ ہو گئے اور پھر ادھر سے بھی کامیابی نہیں ہو سکی، پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ پھر کچھ افراد وزراء وہ تھے جو کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کو رہنے دو، لیکن سلطان فاتح کے ساتھ ایک بزرگ تھے جو ان کے استاد بھی تھے، جو ان کو سمجھاتے بھی تھے، اور جنہوں نے ان کی بچپن سے تربیت کی تھی۔ وہ ایک عالم دین تھے اور بچپن سے ان کی تربیت کی تھی کہ بیٹا تو نے اس کو فتح کرنا ہے۔ تو ان کے اندر بچپن سے وہ جوش ایمانی اور وہ ولولہ اور وہ حدیث مبارک ان کو رٹائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے اس وزیر کو برطرف کر دیا جس نے کہا کہ یہ ہم فتح نہیں کر سکتے، کہ نہیں مجھے کر کے چھوڑنا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کتنے حملے کیے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ یہ قلعہ فتح کیا گیا، مسلمان یہاں پر اپنی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، اور وہ منظر جس انداز میں اس زمانے کے مورخین نے لکھا ہے، جنہوں نے وہ منظر دیکھا، جنہوں نے سلطان کو داخل ہوتے دیکھا، جنہوں نے مسلمانوں کے غلبے اور تکبیروں کی آوازیں سنی، تو وہ کمال ہے، وہ کمال کا وہ واقعہ ہے وہ
تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم کارنامہ جو ہے وہ سر انجام کروایا، اور یہ ماشاءاللہ انتہائی باعمل بادشاہوں میں سے کہ جو ایک باقاعدہ مفتی، عالم دین اور صاحب باطن بزرگ سے رہنمائی لے کر چلا کرتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ یہ وہ ہماری ہستی. اللہ پاک ان کے صدقے مسلمانوں کو پھر فتح بھی عطا فرمائے. ان کے صدقے سے دعا فرماتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم، ہمارے اس عظیم حکمران کو بے حساب بخشش عطا فرما. تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارتیں ان کے لیے، ان کے لشکر کے لیے فرمائی تھی، اے اللہ ان سب کی برکتیں انہیں عطا فرما. اے اللہ ان مجاہدین کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ان کے جوش ایمانی کا صدقہ ہمارے دلوں میں اسلام کا ولولہ پیدا فرما، خدمت دین کا جذبہ پیدا فرما، راہ خدا میں قربانی دینے کا حوصلہ پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو بھی اسی نور ایمانی اور قوت ایمانی سے روشن فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اس قوت ایمانی کا جلوہ دکھا. اے اللہ ہماری صبح شام، ہماری دن رات تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمارے جذبوں کو اور توانائی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ ہمت، حوصلہ اور وہ ولولہ پیدا فرما. جہاں کہیں بھی وہ ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ ان کے لیے اسی طرح کا کوئی سلطان پیدا فرما، ایسا ہی کوئی مددگار پیدا فرما. اے اللہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مغلوب ہیں، اے اللہ ہر جگہ ظلم سے نجات عطا فرما اور مغلوبیت کو غلبے میں تبدیل فرما. اے اللہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اے اللہ ان کی بھی تائید و نصرت فرما. اے اللہ جو تیرے دین کی خدمت کرنے والے، تیرے دین کی مدد کرنے والے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، اہل خانہ کی بے حساب بخشش فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.